ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں دو طرح کے طرز زندگی، یعنی ایک وہ جو ہے صاحب ایمان شخص ہے اور ایک وہ شخص ہے جو کہ بالکل الحاد کی طرف چلا گیا ہے. ان دونوں میں کیا فرق ہے اور ان دونوں کے اس فرق کو ہم کیسے محسوس کرتے ہیں اور ان کے لیے ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں؟ میرے ساتھ موجود ہیں ام اسامہ. جی، آپ سے میں بات کر رہی تھی کہ یہ جو ڈفرینسز آپ بتا رہی ہیں ان کو ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں. تو ایک اور چیز میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی. جب انہوں نے فریڈم کا نعرہ لگا دیا، جس نے الحاد کیا، اور اس نے کہا کہ میں نہیں ان نارمز کو مانتا جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسٹیبلش کیے ہیں اور جو قرآن اور سنت سے ثابت ہیں، تو پھر ان کا جو سیلف پروکلیمڈ قسم کا یا اپنا بنایا ہوا ایک کوڈ آف کنڈکٹ ہے، وہ کیسا ہوتا ہے؟ کوڈ آف کنڈکٹ یہی ہوتا ہے کہ بس ہماری مرضی ہوگی تو ہم سوئیں گے، ہماری مرضی ہوگی تو ہم جاگیں گے، ہماری مرضی ہوگی تو ہم یہ کھائیں گے، نہیں تو ہم یہ پیئیں گے، مرضی ہوگی تو ہمارا یہ ریلیشن شپ ہوگا، مرضی ہوگی تو یہ ہوگا. صحیح. اور اس میں مطلب یونیفارمٹی تو نہیں ہوگی نا؟ نو، بالکل نہیں. ہر بندے کی اپنی مرضی ہے نا، ہر بندے کی اپنی مرضی ہے. اور پھر ایک اور چیز آپ کو بتاؤں کہ ان کے اندر ایک چیز ہے جس کو ڈٹرمنزم کہا جاتا ہے، اور یہ بھی کوئی نئی چیز نہیں ہے. یہ وہی جو مسلم ریشنلسٹ میں ایک تھاٹ آئی تھی نا جبریہ فرقے کی، کہ وہ کہتے تھے کہ انسان مجبور ہے اور سب کچھ تقدیر ہی میں لکھا ہوا ہے. جیسے آج کل لوگ یہ کہتے ہیں کہ دراصل وہ مجھے جو غصہ آتا ہے نا وہ میری جینز میں ہے، مطلب میں خود نہیں غصہ کرنا چاہتا. تو یہ اسی طرح کا ایک ایٹیٹیوڈ ہو جاتا ہے. اسی طرح کا ایٹیٹیوڈ ہے کہ ہم پروگرام ہوئے ہوئے، یہ ڈی این اے ہے اور اس کے اندر یہ چیزیں ڈال دی گئی ہیں، تو کون سی موریلٹی اور کون سے فیصلے اور کون سی حد بندیاں، جس طرف جس کا رجحان چلتا ہے وہ چلا جائے. آپ دیکھیں کہ اگر خدا نخواستہ ساری دنیا ٹوٹلی ایسی ہو تو پھر کتنا کیوس ہو دنیا میں، کسی کی کوئی حد ہی نہ ہو، کسی کی کوئی پریویسی نہ ہو، کسی کے کوئی مورلز ہی نہ ہو، اچھا کوئی سیکیور ہی نہ رہے. مجھے آپ نے کہا نا کہ وہ کہتے ہیں کہ جینیٹک کوڈنگ ہماری ایسی ہے. بالکل. ایک طرف وہ یہ کہتے ہیں، تو میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہوں گی، اور وہی بات ہے کہ اگر میں آپ کی جگہ ہوتی تو شاید میں کسی الحادی اسٹوڈنٹ سے بھی پوچھ لیتی جو یہ بات کرتے ہیں کہ بہت سائنٹیفک مائنڈڈ ہیں، سائنسز پہ بلیو کرتے ہیں. تو کیا کوئی ایسی جین پوری دنیا میں کبھی آئیڈینٹیفائی کی گئی ہے جس میں لکھا ہوا ہو کہ یہ جو ہے الحادی ایتھیسٹک قسم کی جین ہے؟ یہ تو آئی ڈونٹ نو، یہ تو کبھی انہوں نے ایسے نہیں کہا ایسی بات. لیکن یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب ہے ہی نہیں کچھ الحاد تو بیسیکلی ان کا نظریہ ہے. بالکل. اور اس نظریے کے تحت ہی ان کے آگے پھر ڈٹرمنزم آتا ہے. بالکل. اچھا، اگر انسان ایسا ہو جائے کہ ہر وقت اپنی جو امپلسز ہیں، اپنی جو خواہشات ہیں، اپنی جو انسٹنکٹس ہیں، اس کے مطابق ہی فیصلے کرے، اس کے مطابق ہی اپنی زندگی گزارے، تو وہ کیسی زندگی ہوتی ہے؟ آپ دیکھیں قرآن میں آتا ہے کہ کیا تم نے اس شخص کی حالت پر غور کیا جس نے اپنی ہوائے نفس کو اپنا الہ بنا لیا؟ تو اس کی حالت پر غور کریں نا تو یہ ایک اشارہ ہے اس طرف کہ اس کی ذرا زندگی دیکھو کہ کیسی ہوئی پڑی. ٹھیک ہے، کہ وہ کیسی زندگی گزارتا ہے. کیسے امپلسز اور انسٹنکٹس کو ایسا شخص فالو کرتا ہے؟ جو اس کے دل سے اٹھتا ہے، جو وہ نفس امارہ، اسپیشلی اندر نفس لوامہ بھی تو ہے نا، ٹھیک ہے، اس کی نہیں وہ سنتا، وہ بس نفس امارہ کی سنتا ہے. اور نفس امارہ جو ہمیں پتہ چلے، سورہ یوسف میں آتا ہے نا کہ ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ یہ جو نفس امارہ ہے نا یہ بار بار اکساتا ہے برائی کی طرف. اب سو برائی کچھ بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، کیا شکلیں آپ نے دیکھی؟ نفس امارہ، ڈرنکنگ، الکوہول، ریلیشن شپس، ٹھیک ہے، ایکسٹرا میریٹل. پھر اسی طرح سے وہ بہت زیادہ ڈیفینڈ کرتے ہیں اس چیز کو کہ ہماری مرضی، ہم جس کے ساتھ جو ریلیشن شپ رکھیں اور جیسا بھی رکھیں. پھر جینڈر ڈسکریمنیشن کا ایک ورڈ انہوں نے بڑا ایک نعرہ پکڑا ہوا ہے. صحیح. وہ اس بات سے تو مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے، ہم بلیو نہیں کرتے. میں نے کہا بیٹا آپ بلیو نہیں کرتے نا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ہے نہیں. اینڈ اٹ از ناٹ جینڈر ڈسکریمنیشن، اٹ از جینڈر ڈفرینس. بالکل. آپ نے اس کو نام ڈسکریمنیشن دے دیا ہے. آپ اس کو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہر کسی کا اپنا اپنا دائرہ کار ہے، مرد کا الگ ہے، عورت کا الگ ہے.
جو بلیور ہوتا ہے اس کو بھی تو انسٹنکٹس اور امپلسز ہوتی ہیں, اس کی بھی تو خواہشات ہیں, اس کا بھی کبھی کبھی ایک دم دل چاہتا ہے یہ کرنے کو یہ نہ کرنے کو. ایک لڑکا جو صاحب ایمان ہے وہ کالج یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے, اس کو بھی تو کوئی لڑکا یا لڑکی دیکھنے میں اچھا لگ سکتا ہے, اس کا بھی دل چاہ سکتا ہے کہ جیسے مرضی میں لباس پہنوں, جو مرضی کھاؤں, اس کی بھی خواہشات ہیں. وہ کیسے ان پہ کنٹرول کرتا ہے؟ وہ حدیں جو ہے نا, ہاں, کہ اللہ کی حدیں ہیں اور ان کے قریب بھی نہ جاؤ, وہ اس کے اندر انسٹل ہوئی ہوئی ہیں. صحیح. وہ اس کے گھر سے ہوئی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. اور سب سے زیادہ گھر سے ہوتی ہیں یہ چیزیں. صحیح. اور پھر اس کی کمپنی سے بھی ہوئی ہوئی ہیں اور تربیت سے ہوئی ہوئی ہیں. تو وہ بچہ جو ہے وہ بہرحال پھر آپ دیکھیں آپ کی اپنی سوسائٹی کے اندر کیسا کیسا نوجوان ہے جو دائی ہے. صحیح. اور کس کس ایج کے لڑکے ہیں جن کو دیکھ کر آنیسٹلی رشک آ جاتا ہے. صحیح بات کہ یہ بچے اس جوانی میں بالکل وہ جو عرش کے سائے تلے 7 طرح کے لوگ ہوں گے, ان میں سے ایک وہ ہے کہ جس کی جوانی عبادت میں گزری, اللہ کی فرمانبرداری میں گزری. ایسا لڑکا, اب نام نہیں ہم لیتے, لیکن بہرحال یہ جو سرکل ہے سارا جس میں اللہ کے دین کو پھیلانے کی ساری کوشش کی جا رہی ہے, کیسا ینگ لڑکا موجود ہے. بالکل موجود تو ہے. ان کی کوئی اپبرنگنگ ہوئی بھی ہوگی, اور اگر یا انہوں نے خود پڑھا ہے دین کو اور خود کانشیسلی وہ اس کی طرف آئے ہیں, جو بھی ہوا ہے. لیکن یہ بچے ایسے ہیں کہ جو اگزامپل سیٹ کر کے دے رہے ہیں آپ کو کہ اس معاشرے میں ینگ لڑکا سروائیو کر سکتا ہے اپنی رائچسنس کے ساتھ اور اپنی آبرو اور عزت کی حفاظت کر کے. بالکل صحیح آپ کہہ رہی ہیں. اچھا, اسلام میں انسانی زندگی کی بہت ویلیو ہے, اور ہمیں اسلام ایسی زندگی گزارنے کے لیے کہتا ہے جس میں ہم صرف اپنے لیے ہی نہ سوچیں بلکہ اپنے ہر فیصلے کے ساتھ یہ سوچیں کہ کتنے لوگ افیکٹیز ہیں, کتنے لوگوں پہ اس کے اثرات جا رہے ہیں. کیا ایتھیسٹ بھی ایسے ہی سوچتا ہے؟ رچرڈ ڈاکنز جو ہے نا, جو ایتھیزم کا اس وقت سب سے آگے لیڈر ہے, وہ کہتا ہے کہ ہم کیا ہیں, ہمارا ہیومن ایمبریو ہے, تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ صرف ہیومن ہے تو اس لیے اس کی قدر کرو؟ وی آر جسٹ بٹ فیو سیلز. تو اگر کوئی خاص طور پر کوئی کسی میں میوٹیشن ہوئی ہوئی ہے اور کوئی ایسا ریٹارڈڈ آپ کو نظر آ رہا ہے, تو اس کی تو پھر کوئی بھی قدر نہیں ہے. وہ تو اس سے تو بہتر کوئی فلان جانور اور فلان جانور ہے جو کہ ذرا زیادہ کوئی ایون وہ نام لیتا ہے ڈاگز اینڈ پگز کا, اس کی کتاب میں لکھا ہے, اس نے یہ بات لکھی ہے باقاعدہ. تو ہیومن جو لائف ہے نا, اس کی کوئی ویلیو پھر ان کے ہاں نہیں رہتی. وہی بات جو سروائیول آف دا فٹیسٹ کی ہوئی تھی نا, پھر یہ ذہنیت صرف یہاں تک نہیں رہتی ہے کہ اگر کوئی میوٹیشن والا ایمبریو ہے تو اس کو نکال دو, ابارٹ کر دو. یہ ذہنیت پھر یہاں تک جاتی ہے کہ فلان نیشن کو ختم کر دو, فلان لوگوں کو ختم کر دو, تاکہ ہمارا فائدہ ہو جائے, تاکہ ہم اپنی زندگی بہتر گزار سکیں. اچھا, یہ جو اتنی لمبی ہم نے چین آج پڑھ لی ہے کہ وہ یہ کرتے ہیں, وہ یہ نہیں کرتے ہیں, وہ ایسے ہیں, وہ ایسے ہیں, جو کہ فیکچول بات ہے, حقائق پہ مبنی بات ہے, تو مجھے یہ لگتا ہے کہ کیا, اور آپ نے ایک دفعہ ذکر بھی بیچ میں کیا تھا کہ ان کے اندر سوسائڈ ریٹ بھی زیادہ ہوتا ہے, تو کیا یہ اپنی زندگی کو جب وہ ویلیو نہیں کریں گے تو وہی بات ہے, زندگی ختم کرنا بھی ان کے لیے کوئی بہت بڑی بات نہیں رہے گی. وہ کہتے ہیں کہ ہماری زندگی ہے نا, ہماری مرضی, ہم جو چاہیں کریں. اور آپ دیکھیں کہ وہ کتنی زبردست وہ ایک حدیث ہے کہ جو اس سے انسان کو پیچھے ہٹا لے گی, کہ جو خودکشی کرتا ہے تو وہ قیامت کے دن تک اسی آلائے قتل سے اپنے آپ کو بار بار قتل کرتا رہے گا. اگر کسی نے چھری سے کیا ہے, اگر کیسے بھی کیا ہے, پہاڑ سے گر کر کیا ہے, تو بار بار اس سے گرتا رہے گا, اور قیامت کے دن اس کو سزا اس کی دی جائے گی, اس کو آگ میں ڈالا جائے گا. اچھا, ایسی حدیث سن کے بہت سے ینگسٹرز ہیں, میں نے دیکھا ہے کہ بہت پٹ آف ہوتے ہیں, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ بیچارہ تو ذہنی طور پہ پریشان تھا, اس کی سوچ مفلوج ہو چکی تھی, اور اسی وجہ سے اس نے مایوسی کی حالت میں خودکشی کی. اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ اور میں ہمیشہ لوگوں کو کہتی ہوں کہ ایک سٹینڈرڈ بات جو میں نے قرآن اور حدیث پڑھ کے سیکھی ہے, اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن اور حدیث سے ہمیں بتایا ہے, وارن کیا ہے کہ اس پہ کوئی سزا ہے, یا اس پہ محاسبہ ہے, اس پہ اکاؤنٹیبلٹی ہے, اس کا مطلب ہے اس میں ہمارا کوئی نہ کوئی حصہ ہے, کوئی نہ کوئی کام ہم اس میں کر رہے ہیں, غلط یا صحیح, تو وہ مسئلہ ہو رہا ہے, اور آگے اللہ جانے اور اس کا بندہ جانے. لیکن بہرحال ایک بات ضرور ہے کہ اگر سوسائٹی میں کسی میں سوئسائڈل ٹینڈنسیز نظر آ رہی ہیں تو ارد گرد کے لوگوں کو فوراً اس میں انوالو ہو جانا چاہیے. بالکل. اچھا, اس میں جو ہے میں نے ابھی ریسنٹلی ایک سیمینار اٹینڈ کیا تھا سوسائڈ پہ, تو ناظرین کی انفارمیشن کے لیے, کیونکہ وہ بہت بینیفیشل تھا, اس میں انہوں نے ایک ٹرائنگل بنا کے ہمیں سکھایا تھا
کہ وہ جو ٹرائنگل کی بیس ہوتی ہے نا، سب سے پہلے اس میں فیکٹرز ہوتے ہیں. مثلاً کسی کو بہت سے معاملات سے ڈیل نہیں کرنا آتا، ایموشنل اسٹیبلٹی اس میں نہیں ہے، زندگی کی ویلیو نہیں ہے، اس کے علاوہ غصہ مینیج نہیں ہوتا، اسٹریس مینیج نہیں ہوتا، اس کے علاوہ گھر کے تعلقات اچھے نہیں ہیں، ڈس فنکشنل فیملی، یعنی لمبی لسٹ ہے جو آج کل ہم بہت سارے چیلنجز اور ایشوز دیکھتے ہیں. اب ان فیکٹرز کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ایک اوپر چلے جاتے ہیں، ایک سٹیپ اس کا ٹرائنگل کا، اس میں کیا آ رہا ہے کہ اب ان سے ڈیل نہیں کرنا آتا، اس نے کچھ سیکھا نہیں ہے. ایک سٹیپ اوپر چلے جاتے ہیں اس سے، اب اس کی سیلف اسٹیم بہت زیادہ لو ہو رہی ہے. سیلف اسٹیم لو ہوئی، سیلف ورتھ لو ہوئی، اس نے سوچا میں کسی قابل نہیں ہوں، میری زندگی کوئی ویلیو نہیں رکھتی کسی کے لیے. اب ایک سٹیپ آگے جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں کہ سوسائڈل آئیڈیشن، آئیڈیاز آنے شروع ہو جاتے ہیں. وہ ایسے الفاظ کا استعمال کرتا ہے، اگر میں مر جاؤں تو کیا فرق پڑے گا، میرے ہونے نہ ہونے سے کسی کو کوئی ضرورت نہیں ہے میری، میں ورتھ لیس انسان ہوں. اور اس قسم کے جملے بولتے بولتے کئی دفعہ وہ گھر والوں کے سامنے بولتے ہیں، کئی دفعہ وہ اپنے فرینڈز کے سامنے ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. اور کرتے کرتے کیا ہوتا ہے کہ اب اس سے اوپر کے سٹیپ پہ جاتے ہیں جس میں وہ آئیڈیاز بنانا شروع کر دیتے ہیں. مثلاً اگر کسی ٹال بلڈنگ پہ ہیں تو وہ سوچتے ہیں اگر اس سے چھلانگ لگائی، برج ڈھونڈتے ہیں، گھر میں کوئی ایسی چیز ڈھونڈتے ہیں، کوئی ویپن ہے، کوئی طریقہ ڈھونڈتے ہیں. اور پھر فائنلی اگر تب تک ان کو کہیں روکا نہ جائے، اور یہ سٹوری اوور نائٹ نہیں ہو رہی ہوتی، یہ سال ہا سال پہ بھی چل سکتی ہے، چند مہینوں پہ بھی چل سکتی ہے، آہستہ آہستہ انسان کی پرسنالٹی میں آتی ہے، اور فائنلی پھر وہ لوگ جو ہے وہ سوئسائڈ کمٹ کرتے ہیں. تو اگر ہم دیکھیں کہ یہ لوگ جو سوئسائڈ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ پھر اگر الحادی ہیں، تو آپ دیکھیں کہ ان کی پوری لائف میں جو آپ چینجز بتا رہی ہیں اس میں بہت بڑے بڑے فیکٹرز ہیں، بڑے بڑے. اور آپ دیکھیں کہ بعض اوقات غصہ بھی سوئسائڈ کا محرک بن جاتا ہے. اور ایک دم جیسے ہسبینڈ سے غصہ ہوا تو بچے پکڑے، خود آئے اور نہر میں چھلانگ لگا دی. ہاں جی بالکل. دیکھیں، اور یہ کہ پچھلوں کو ہم سبق سکھائیں، تو جو اگلی زندگی، اور یہ ایک بہت ضروری بات ہے سمجھنا کہ سوئسائڈ سے آپ کے مسائل حل نہیں ہوں گے، نہ دنیا کے نہ آخرت کے، بلکہ آگے آپ فوراً ایک دوسرے ریلم میں پہنچ کر ایک اور مسئلے کا شکار ہو جائیں گے. بالکل، بہت اہم نقطہ آپ کا، اس سے بھی ہم آگے گفتگو کو جاری رکھیں گے. ناظرین، یہاں پر ہم ملاقات کریں گے مغیرہ لقمان سے، اور ان سے ہم جاننا چاہیں گے، کیونکہ یہ نوجوان نسل کے ساتھ بہت زیادہ انٹریکٹ کرتے ہیں، تو ہم جاننا چاہیں گے کہ آج کی نوجوان نسل کو قرآن اور سنت کے قریب لانے کے کیا طریقے ہو سکتے ہیں، اور کیسے ٹاپکس ان کے لیے پک کیے جائیں، کس طرح سے ان کو قرآن پڑھایا جائے. اور جو الحاد کا چیلنج ہے جو کہ اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ وہ فیس کر رہے ہیں، اب ہر طرف ہمیں نظر آتے ہیں ایسے اسٹوڈنٹس وغیرہ، ان سے اگر ان کو ڈیل کرنا پڑتا ہے تو وہ اسے کیسے ڈیل کرتے ہیں، ان کی گفتگو سنتے ہیں، اور ساتھ ہی ایک لیتے ہیں شارٹ بریک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سب سے پہلے تو شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ڈاکٹر کنول کیسر کا، انہوں نے مجھے اپرچونٹی دی اور میری رائے انہوں نے جاننا چاہی. دیکھیں، سب سے پہلے الحاد کے بارے میں ایک دو پوائنٹس ڈسکس کرنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ. جو بنیادی بات میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے الحاد کے کازز، یعنی ایتھیزم جو بہت زیادہ سپریڈ ہو رہا ہے وائڈلی ہماری یوتھ میں، اس کے جو ہے کازز سمجھنے کی ضرورت ہے. میں 4 بنیادی کازز آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. آئی تھنک دیز آر ویری امپورٹنٹ، کیونکہ بعض اوقات ہم لوگ اس کو اس انداز سے ٹیکل نہیں کرتے اس ایشو کو جس طریقے سے ہمیں یہ ٹیکل کرنا چاہیے. اور بعض اوقات پھر کیا ہوتا ہے کہ وی ٹرائی ٹو میک آور سیلوز لک انٹلیکچوئل، بہت زیادہ انٹلیکچوئل بننے کی کوشش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے بعض اوقات ہم دوسرے کو امپریس تو بہت کر دیتے ہیں لیکن سولوشن کی طرف نہیں جاتے. جو ایتھیزم ہے، جو الحاد ہے، خاص طور پہ یوتھ کے اندر، خاص طور پہ میں پاکستانی یوتھ کی بات کروں گا، اس کے بنیادی طور پہ 4 بڑے ریزنز ہیں. دا فرسٹ اینڈ دا پرائمری ریزن کہ کیوں ایتھیزم اتنا زیادہ سپریڈ ہو رہا ہے ہماری یوتھ میں، اس کی ایک بہت سمپل سی ریزن ہے، وہ ہے فیشن، یا پھر ویسٹرن کنٹریز یا ویسٹرن جو سو کالڈ انٹلیکچوئلز ہیں ان سے متاثر ہونا. انفارچونیٹلی بہت لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی انٹلیکچوئل فتنہ ہے، کوئی بہت زیادہ اس کا تعلق علم اور سائنس کے ساتھ ہے، کیونکہ عام طور پہ وہ لوگ آپ کو فور فرنٹ پہ نظر آتے ہیں ایتھیزم کے، جو لوگ سائنسز جنہوں نے پڑھی ہوتی ہیں، یہ جو سو کالڈ اپنے آپ کو انٹلیکچوئل سمجھتے ہیں. لیکن انٹرسٹنگ بات میں آپ کو یہ بتاؤں، میری انٹریکشن اور بہت زیادہ اسٹڈی کرنے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ بہت سی یوتھ صرف ایتھیزم اس لیے اڈاپٹ کر کے بیٹھی ہے بیکاز وہ سمجھتے ہیں کہ یہ فیشن ہے اور اس سے وہ بہت کول لگیں گے، بہت اچھے لگیں گے، بہت پڑھے لکھے لگیں گے. اور اسی لیے کئی ایسے دائز اور کئی ایسے ایکسپرٹ جو ان لوگوں کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ آج
بلیک لوگ جو ہیں بجائے گورے اور ویسٹرن کے بجائے افریقن کنٹریز کے کوئی لوگ یہ تھیوریز پریزنٹ کرنا شروع کر دیں ایتھیزم کی، تو یقین کریں یہ سب لوگ جو ہیں وہ اس سے دور ہو جائیں گے، کیونکہ وہ اس کو ظاہر ہے وہ اس طریقے سے وہ متاثر نہیں ہوتے یا کر پاتے دوسروں کو۔ تو پہلا ریزن جو ہے الحاد کا میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ فیشن یا پھر ویسٹرن کنٹریز سے متاثر ہونا اور ان لوگوں سے متاثر ہو کے بس شو آف کرنے کے لیے، اپنے آپ کو دکھانے کے لیے یہ ساری چیزیں اڈاپٹ کرنا تاکہ بہت انٹلیکچوئل نظر آئیں۔ دوسری ریزن یوتھ جس کی وجہ سے ایتھیزم کی طرف بہت زیادہ انکلائنڈ ہے، وہ سمپل سی بات یہ ہے کہ وہ آزادی چاہتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے آزادی چاہتے ہیں، وہ مذہب کی بندش سے آزادی چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں ہمیں کوئی روک تھام نہ ہو، ہم ٹریڈیشنز کو چیلنج کریں، ہم ڈوگماز کو چیلنج کریں، ہم اپنی روایات کو چیلنج کریں اور ہم جو من میں آتا ہے وہ کریں اور اپنی مرضی پوری کریں۔ سیکنڈ بہت بڑا ریزن جو ہے وہ صرف یہ ہے الحاد کا، اس کے پیچھے کوئی انٹلیکٹ، کوئی بہت زیادہ فلسفی یا راکٹ سائنس نہیں ہے۔ تھرڈ چیز جس کی وجہ سے میں نے بہت زیادہ یوتھ کو دیکھا انکلائن ہوتے ایتھیزم کی طرف انکلائن ہوتے ہوئے، وہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی۔ بہت سے لوگ اللہ سے ناراض ہوتے ہیں کیونکہ ہوتا یہ ان کو وہ چیزیں ملتی نہیں ہیں دنیا میں، یہ خاص طور پہ یوتھ کو جو اللہ سے انہوں نے سو کال دعائیں مانگی ہوتی ہیں، اور بعض تو بہت چھوٹے چھوٹے مسئلوں کی وجہ سے کہ کہیں بریک اپ ہو گیا، کسی کے ساتھ شادی نہیں ہو سکی، کسی کے ساتھ بریک اپ ہو گیا، تو اس وجہ سے اللہ سے ناراض ہو کے ایک قسم کی ریبیلیس کی طرف بڑھتے ہوئے انہوں نے کیا کیا، دین کو چھوڑ کے ایتھیزم کو اڈاپٹ کر لیا۔ اور چوتھی چیز جس کو میں تھوڑا 1 یا 2% ویٹیج دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ شبہات، جو ڈاؤٹس ہیں انٹرنیٹ میں اور اس طرح کے سو کال جو سائنٹسٹ ہیں جو کہ ایتھیزم کو پروموٹ کرتا ہے، ان کے ڈائلاگ سے اور ان کے آرگیومنٹ سے متاثر ہو کے بعض اوقات لوگ 2%، صرف 2% میں سمجھتا ہوں یوتھ ایسے ہیں جو کہ انکلائن ہوتے ہیں ایتھیزم کی وجہ سے، کسی علم کی وجہ سے، ورنہ باقی میجورٹی 98% ان کے کوئی پرسنل ایشوز ہوتے ہیں، وہ اللہ سے ناراض ہوتے ہیں، کوئی دعائیں پوری نہیں ہوئی ہوتی، یا پھر مذہب سے آزادی چاہتے ہیں، یا پھر صرف شو آف کے لیے، فیشن، انگلش بولنے کے لیے اور سائنٹسٹ سو کالڈ سائنٹزم سے امپریس ہو کے وہ یہ ایتھیزم اڈاپٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ان چیزوں کو سامنے رکھیں گے تو ہم ان سے زیادہ اچھی طریقے سے ڈیل کر سکتے ہیں۔ تو میں آپ کو سب کو ریکمینڈ کروں گا کہ جب بھی آپ یوتھ سے خاص طور پہ ان لوگوں سے ڈسکس کریں یا جن لوگوں کے واقعی یہ مسئلے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ ری اسیس کریں اور وہ اپنے آپ سے پوچھیں کہ واقعی میرا ایشو کیا ہے، میں کیوں مذہب سے بیزاری شو کر رہا ہوں۔ اب آپ کا جو دوسرا سوال یہ تھا کہ ہاؤ آر وی سپوز ٹو، لوگوں کو کیسے لے کے آئیں، کیا ریزن ہو سکتے ہیں قرآن اور سنت کی طرف لانے کی؟ تو آپ نے دیکھا کہ یہ جو 3 یا 4 میں نے آپ کے سامنے ریزنز بتائے ہیں، ان کے اندر اصل ایشو کوئی بھی نہیں ہے۔ اصل ایشو واقعی تب ہو سکتا ہے جب واقعی کوئی بندہ ڈاؤٹس کا شکار ہو، دین کے بارے میں کوئی سوالات ہوں جس کے جوابات نہ مل رہے ہوں، تو اس کا جواب امام ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کتاب اغاثۃ اللہفان من مصائد الشیطان میں بتاتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ 2 بڑے فتنے ہمارے جو ہے امت مسلمہ کو درپیش آنے والے ہیں یا درپیش ہیں۔ ایک جو ہے شہوات کا فتنہ، ایک شبہات کا فتنہ ہے۔ شبہات یعنی ڈاؤٹس کا فتنہ۔ تو وہ کہتے ہیں ڈاؤٹس کے فتنے کا سب سے آسان اور بنیادی سولوشن یہ ہے کہ آپ علم حاصل کریں، قرآن اور سنت کا علم حاصل کریں۔ جب آپ قرآن اور سنت کا بیسک اور بڑا سمپل سا ایون آپ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھ لیں تو آپ کے بہت سے کنفیوژنس جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ خود ہی ڈائریکٹلی سالو کر لیتے ہیں۔ اب 1-2 ٹپس میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں اور انشاءاللہ اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یوتھ کو قرآن و سنت کی طرف لانے کے لیے سب سے پہلے جو میری پرسنل انٹریکشن اور ایکسپیرینس رہا ہے یوتھ کے ساتھ بہت زیادہ، اس کا یہ ہے کہ عام طور پہ ہمارے دائز یا ہمیں چاہیے کہ ہم یوتھ کے ساتھ اس لینگویج میں کمیونیکیٹ کریں جس کو وہ سمجھ سکتے ہوں۔ اگر ہم ان کے ساتھ کوئی بہت ادبی لینگویج یا بہت علمی یا خطیبانہ انداز کے اندر گفتگو کریں گے، they won't be able to relate with ourselves. So better کہ اس انداز میں بات کریں، وہ ایگزامپلس، وہ جارگنز وہ یوز کریں جو کہ وہ سمجھتے ہوں، جو ان کی کامن لینگویج کے اندر جو ہے وہ استعمال کی جاتی ہیں۔ تو دیٹس ون آف دا ویز۔ سیکنڈ ویز یہ ہے کہ ٹاپکس ایسے ہوں جو یوتھ کو اٹریکٹ کریں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کوئی بہت زیادہ علمی، کوئی بہت فلسفیانہ یا پھر اہمیت یا پھر ایسے ٹاپکس جس سے یوتھ کو تھوڑا سا دباؤ اپنے اوپر محسوس ہو، ایسے ٹاپکس کے بجائے آپ آغاز میں ایسے ٹاپکس رکھیں جس سے یوتھ بہت زیادہ اٹریکٹ ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل اگر آپ جنوں کے اوپر ٹاپک رکھ لیں، آپ شادی کے ٹاپکس رکھ لیں، اسی طریقے سے آپ گرل فرینڈ بوائز فرینڈ کے جو ایشوز ہیں ان کے اوپر آپ ٹاپکس رکھ لیں۔ یہ وہ والے ایشوز ہیں جس سے یوتھ بہت زیادہ اٹریکٹ ہوتی ہے اور آپ کی ورک شاپ سے بہت زیادہ آتی ہے اور جاننا چاہتی ہے۔ اسی طریقے سے ورک شاپ کا جو سٹائل ہو وہ
خطیبانہ نہ ہو, وہ لیکچرز نہ ہو, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ہماری ماڈرن یوتھ کا جو اٹینشن سپین ہے وہ بہت چھوٹا ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ انٹریکٹیو ورک شاپس ہوں, ڈسکشنز ہوں, کویسچن آنسرز ہوں, ورک شاپ سٹائل کے اندر لے کے چلیں, جس میں بچوں کو بھی بولنے کا موقع ملے, یوتھ کو اپنی بھڑاس نکالنے کا موقع ملے, اور آپ بھی کچھ ان کا سن سکیں. اور آخر میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز وہ یہ ہے کہ رول ماڈلز کریٹ کریں, ایسے لوگوں کو پریزنٹ کریں, ایسے داعیز کو آگے لے کے آئیں جو یوتھ سمجھے کہ ہاں یار یہ بھی میری طرح کا بندہ ہے, یہ بھی نوجوان ہے, یہ کوئی عالم نہیں ہے, اس کے درمیان اور میرے درمیان میں کوئی بہت فاصلہ نہیں ہے, میں بھی اس کی طرح ہو سکتا ہوں, یہ بھی میری زبان بولتا ہے, یہ بھی میری انٹرسٹ رکھتا ہے اور میری طرح کا ہی بندہ ہے. تو رول ماڈلز اپنے جب آپ پریزنٹ کریں گے تو اس انداز سے یوتھ خاص طور پہ قرآن اور سنت اور دین کی طرف آئے گی اور اپنے ڈاؤٹس کو کلیئر کر کے ایتھیزم سے اپنے آپ کو بچا سکتی ہے. تو دیٹس آل. جزاک اللہ خیر فار گیونگ می دس اپرچونٹی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں الہادی اور ایمانی سطح پہ رہنے والے دو لوگوں کی, یعنی دو طرح کے طرز زندگی جو ہیں, ٹو لائف سٹائلز ہیں, اور ان میں کتنا فرق ہے, اور اس فرق کو آپ محسوس کریں. جب انسان محسوس کرتا ہے تو پھر انسان کی خواہش بھی ہوتی ہے کہ اس طرف جائے جو کہ اس کو زیادہ پرسکون رکھے, دنیا بھی اس کی بہترین ہو, آخرت بھی بہترین ہو. ہم بات کر رہے ہیں ام اسامہ سے. جی میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ یہ جو سارے لائف سٹائل میں ہم نے دیکھا, مجھے نظر یہ آ رہا ہے کہ جو صاحب ایمان انسان ہوتا ہے, کیونکہ وہ اپنے فریڈم کو صحیح استعمال کر رہا ہوتا ہے, اپنی خواہشات کو, اپنے چیلنجز کو, اپنے مقصد کو, دنیا کو, آخرت کو, یعنی ایک لمبی لسٹ ہم مرتب کر سکتے ہیں, اس میں اس کے اندر ایک خیر خواہی کا جذبہ آ جاتا ہے. اور اس کے برعکس جو انسان صرف اپنی ذات میں محدود ہو کے رہ جاتا ہے کہ جو کچھ بھی ہے میرا ہے اور جو میں کرنا چاہتا ہوں بس میں اپنے لیے کرنا چاہتا ہوں, اس کے اندر ٹوٹل جیسے ہوتا ہے نا کہ سختی کی, شدت کی ایسی کیفیت نظر آ رہی ہے جس کو ہم عام زبان میں کہتے ہیں ایمپتھی ورسز ایپیتھی. اور یہ دو ٹرمز جو ہیں یہ بڑی اہم ہیں اور اس کی اپلیکیشن کو بھی ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. بالکل, ہمارا دین جو ہے وہ ایمپتھی کا دین ہے, خیرخواہی کا دین ہے. حضرت ایک صحابی کہتے ہیں کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی کہ ہم ہر مسلمان کے خیر خواہ رہیں گے. صحیح. اور ایک صحابی تھے جنہوں نے پھر ایک کوئی گھوڑا خریدا, تو جتنے کا خرید کے لائے تھے نا, وہ انہوں نے دیکھا کہ یہ اس سے زیادہ قیمت کا تھا, مالک کو پتہ نہیں ہے, اس کو جا کر دوبارہ پیسے دے کر آئے. بیک اینڈ فورتھ جاتے رہے اور کوئی تیسری چوتھی دفعہ ہر دفعہ دیکھتے تھے کہ نہیں گھوڑا اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے. تو اس نے بعد میں پوچھا کہ تم مجھے اتنے پیسے کیوں دے رہے ہو, آ کے میں نے تو ایک دفعہ تمہیں دے دیا تھا اتنا سستا. تو انہوں نے کہا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے, ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بیعت کی تھی کہ ہم ہر ایک کا خیر خواہ رہیں گے. تمہاری خیر خواہی اس میں ہے کہ تمہیں پتہ ہی نہیں کہ تمہاری چیز کتنی قیمتی ہے اور تم اس کو سستا بیچ رہے ہو. یہ لیول ہے اس خیر خواہی کا کہ جو ہمارے دین میں, جو دین سکھاتا ہے اور جو لوگوں کے اندر آ جاتی ہے, سرایت کر جاتی ہے. پھر وہ ایک لسٹ نہیں دینی پڑتی کہ اس سچویشن میں یہ کرنا, اس سچویشن میں یہ کرنا. وہ بس پھر آپ کا ایک مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے اور آپ پھر ہر جگہ پہ ایک دوسرے کی, آپ کیو میں کھڑے ہیں تو بھی کریں گے, آپ جہاز میں بیٹھے ہیں آپ تو بھی کریں گے. لیکن دوسری طرف جو دوسرا ایک رجحان ہے انسینسٹیویٹی کا اور بالکل سیلف سینٹرڈ ہونے کا, سیلفش ہو جانے کا, وہ ہمارے دین کا لائف سٹائل نہیں ہے. وہ جو کوئی بھی اللہ کو نہیں مانتا, اللہ کے رسول کو نہیں مانتا, ان کی تعلیمات کو نہیں مانتا, اس کے اندر یہ جو چیزیں ہیں نا یہ ضرور آتی ہیں. بعض مسلمانوں میں بھی ہوتی ہیں, لیکن وہ اسی لیے کیونکہ ان کی دین سے دوری ہوتی ہے, باقاعدہ دین سے دوری صاف نظر آ رہی ہوتی ہے. آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا کہ تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ تم جو اپنے لیے چاہتے ہو وہی اپنے بھائی کے لیے تم نہ چاہو. صحیح. اچھا, یہاں پہ میں آپ سے ایمپتھی کا اور خیر خواہی کا ایک اور ایسپیکٹ ڈسکس کرنا چاہوں گی. ایک استاد ہے اور اس کو پتہ چلتا ہے, کیونکہ زیادہ بات یہ ہے جو مسئلہ ہے کہ جو والدین ہیں نا ان تک بات بہت لیٹ پہنچتی ہے. بات ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو فرسٹ انٹریکشن ہو رہی ہے, اب ایک بچہ ہے جو کہ
الحاد کی طرف جا رہا ہے، ایتھیزم کی طرف جا رہا ہے، اور اس کا استاد ہے، اس کو سمجھ آ گئی ہے کہ یہ بچہ جو ہے اس طرف جا رہا ہے. ایک استاد کی یا ایک دوست ہے، اس نے دیکھا، اپنے اس دوست کے ساتھ خیر خواہی کیا ہوگی، کیا قرآن اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے؟ دیکھیں اگر تو اس قابل ہیں کہ وہ خود سمجھا سکیں تو وہ اپنے آپ کو اس کے اندر انویسٹ کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خوبی جو قرآن میں بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ان پر شاق گزرتا ہے کہ تم مشقت میں پڑو. پھر اسی طرح سے سورہ التوبہ کے آخری جو آیات ہیں اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی بتائی گئی ہے کہ مومنوں کے لیے رؤوف اور رحیم ہے اور خیر خواہ ہے مومنوں کے لیے، حریص علیکم. ان کو یہ لالچ ہے کہ تم لوگوں کی خیر خواہی ہو، تم لوگ ٹھیک ہو جاؤ. اور کس حد کی ہے کہ لعلک باخع نفسک علی آثارہم، کہ وہ تو کفار کے لیے بھی اتنے ہمدرد تھے اور اتنی ایمپتھی رکھتے تھے کہ ایسا تھا کہ اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ شاید اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے اس غم میں کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مسلم معاشرے میں ایک مسلمان گھرانے کا بچہ اور وہ اگر سٹرگل کر رہا ہے اور اس کے ذہن میں اگر اس طرح کے ڈاؤٹس آ رہے ہیں اور دوسرے اس کے لیے کچھ سوچیں ہی نہیں کہ یہ اس کا پرسنل میٹر ہے، اس سے بات کریں، اس کو بٹھائیں. استاد تو باپ کے یا ماں کے برابر ہوتا ہے. بالکل صحیح. ان کو چاہیے کہ اپنے ان بچوں کی زندگیوں میں اپنے آپ کو لگائیں، اپنی جان کھپائیں. اچھا، یہاں پہ میں اس حدیث کا ریفرنس دینا چاہوں گی کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی تم برائی دیکھو تو اس کو ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو، نہیں تو دل میں اس کو برا جانو. اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ بتایا گیا. اگر ہم اس کی اپلیکیشن دیکھیں، ایک دوست ہے، ایک بچہ ہے، اس کا فرینڈ جو ہے وہ الحاد کی طرف جا رہا ہے، اگر وہ اس کو روکنا چاہتا ہے ہاتھ سے تو کیسے روکے؟ مکہ لگائے؟ نہیں، اس کو بڑے پیار سے پکڑ کے پیچھے لے کے آئے. اگر وہ آگ کے دہانے پر کھڑا ہوا ہے تو اس کو بڑے پیار سے پکڑ کے پیچھے لے کر آئے. مطلب ہاتھ سے روکنے کا کہ کوئی ایکشن ایسا کرے، اس کو کسی قرآن کی گیدرنگ میں لے کے جائے، اس کو کسی اسکالر کے پاس لے کر جائے، اس کو کوئی ایسا مٹیریل دے پڑھنے کے لیے جو اس کو ہیلپ کرے. اچھا، اور زبان سے روکنا کیسا ہوگا؟ اس کے ساتھ ڈسکشنز کرے. لیکن اگر اس کا اپنا علم نہیں ہے تو پھر پہلے اپنا علم بڑھانا پڑے گا. پہلے اپنا علم بڑھائے اور آپس میں بات کریں، پھر وہی بات کہ آپس میں بات بھی کریں. اور فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. ٹھیک ہے، اور اپنے دل میں ہر وقت یہ سینسٹیوٹی رکھے، بالکل رکھے کہ بھئی یہ نہ ہو کہ یہ پھر غلط کام کی طرف جا رہا ہے. یہ نہ سوچے کہ کوئی بات نہیں، میں نے ایک دفعہ بات کر لی، میں نے ایک دفعہ ڈسکشن کر لی، بات ختم، میرا ذمہ پورا ہو گیا. ایسا نہیں، دل میں اس کی ایک تڑپ باقی رہے. میں ایک بچے کو جانتی ہوں تو وہ باہر کسی ملک میں جو ہے وہ پڑھ رہا ہے. تو ایک دفعہ وہ آیا، ملاقات ہوئی، تو اس نے کسی بات پہ پوچھا کہ میں وہاں پہ سوچ رہا ہوں کہ کوئی قرآن کی ایکٹیویٹی کراؤں. تو میں نے جب اس سے بات کی، میں نے اس سے کہا کہ اچھا کیا تمہیں اجازت مل جائے گی وہاں پر یہ کام کرنے کی، ایکٹیویٹی کرنے کی؟ تو اس نے کہا مجھے کہ آنٹی ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس لیے کہ نا وہاں پہ وہ سب کہتے ہیں اٹس آل اباؤٹ وٹ یو وانٹ ٹو ڈو، یور لائف، تمہاری اپنی زندگی ہے، بس تم میری لائف میں انٹرفیئر نہ کرو، باقی جو تم کرنا چاہتے ہو کرو. اب یہ ظاہری طور پہ یہ سوچ تو بہت اچھی لگ رہی تھی، لیکن آپ دیکھیں کہ اس سے مسائل بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ بھئی میں جو کر رہا ہوں وہ میں کروں، مجھے نہ تم روکو، تم جو کرنا چاہتے ہو تم کرو، میں تمہیں نہ روکوں. تو یہ جو کانسیپٹ ہے یہ بہت ایک انسان کے لیے مشکلات پیدا کرنے والا ہے. یہ ان نیچرل ہے. بالکل، یہ بڑا ان نیچرل کانسیپٹ ہے. یہ کسی طرح دین کے علاوہ بھی اگر دیکھا جائے کہ کتنا سیلف سینٹرڈ ہے. مجھے ایک بچی نے بتایا، اس نے کہا کہ وہ کہیں پڑھ رہی تھی اسی طرح کسی ویسٹرن یونیورسٹی میں باہر، تو اس کی ایک بلی تھی اور اس کو بڑا اس سے پیار تھا. ادھر پاکستان میں تو بلی مر گئی. تو پہلے 2-3 دن اس کی امی نے اس کو مینٹلی پریپیئر کیا اور پھر اس کو بتایا کہ تمہاری بلی مر گئی ہے. وہ نکلی اور وہ کہتی ہے کہ میں نکل کے میں ہاؤل کر رہی تھی، میں اتنی زور زور کا رو رہی تھی اور کوئی نہیں رکا، کسی نے مجھ سے نہیں پوچھا کہ تم کیوں رو رہی ہو، تمہیں کیا ہوا. میرے لیے یہ بات ابھی تک اتنی ان انڈرسٹینڈیبل ہے اور ان ایکسیپٹیبل ہے کہ ہمارے ہاں پھر بھی یہ نہیں ہوگا. لیکن میں خود ایک دفعہ میرا رشیا جانے کا اتفاق ہوا تو وہاں برف پڑی ہوئی تھی اور آئس تھی، تو میں چلی جا رہی تھی نا، تو میں ارد گرد دیکھا سارے لوگ اپنی آپ میں مگن چلے جا رہے ہیں اور میں کھڑی تھی. تو میں نے کہا کہ اگر میں یہاں پہ سلپ کر گئی نا اور میں گر گئی، مجھے کسی نے نہیں اٹھانا، میں یہاں پڑی رہوں گی. مطلب میرے ذہن میں یہ خیال آیا، ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو، لیکن ان کا جو ایک جنرل ٹرینڈ ہے نا ان ممالک کا، وہ یہی ہے کہ کسی کے لائف میں انٹرفیئر نہیں کرنا. بالکل. اچھا، اب ایک سوال میں یہاں پہ یہ بھی پوچھنا چاہوں گی کہ ایک بچہ ہے اور اس نے اپنے دوست میں، بچہ ہو سکتا ہے بچی ہو سکتی ہے، انہوں نے اپنے دوست میں دیکھا کہ اس کے اندر یہ ٹرینڈز آ رہے ہیں، کیا ان کو ان کے والدین کو بتانا چاہیے، وارن کرنا چاہیے کسی لیول پہ؟
دیکھیں والدین کو پتہ تو ہونا چاہیے. اگر آپ کو پتہ ہے نا کہ والدین باشعور ہیں تو پھر تو مسٹ ہے, پھر تو ضرور بتانا چاہیے, ان کا حق ہے کہ ان کو پتہ چلے. لیکن اگر آپ واقعی ایسا سمجھتے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ والدین نے بہت زیادہ اگریسولی ریئیکٹ کرنا ہے یا انہوں نے مس ہینڈل کرنا ہے, بات اور زیادہ ہاتھ سے نکل جانی ہے, تو پھر آپ کسی ایسے انسان کو, کوئی خالہ, کوئی چچا, کوئی اس طرح کا کوئی فگر جو کہ بات کر سکتا ہو وہ کرے, لیکن اس معاملے کو یوں ہی مت چھوڑیں. یہ سیلویشن کا معاملہ ہے, بالکل آخرت کا معاملہ ہے, آخرت کا معاملہ کسی کے ساتھ ہماری بھلائی یہی ہوگی کہ ہم اس تک صحیح طرح سے بات پہنچائیں. اچھا, ایمپتھی کی اور خیر خواہی کی ہم بات کریں تو ایک ایپیتھی کا بھی ہم ایسپیکٹ دیکھنا چاہتے ہیں, اور وہ بھی ایک اور اینگل ہے. وہ یہ ہے کہ اس وقت مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج یہ بن چکا ہوا ہے انٹرنیشنل لیول پہ کہ موویز میں, پرنٹ میڈیا میں, ہر جگہ, کیونکہ اسلام کو جس طرح سے پورٹرے کیا جا رہا ہے اور اس کے لیے جتنی ایپیتھی آ رہی ہے, اس کی وجہ سے بھی یہ بچے جو الہادی سوچ کے ہیں وہ پختہ سے پختہ ہوتے جا رہے ہیں. بالکل بالکل ایسا ہی ہے, اور مس انٹرپریٹیشن کی جا رہی ہے اسلام کی, اور جو اسلام نہیں ہے وہ دکھایا جا رہا ہے. آپ دیکھیں کہ پورے کا پورا میڈیا اس میں ساتھی ہے. کیا موویز میں بھی مسلمانوں کو ایسا ویلن بنا کر دکھایا جاتا ہے کہ ایک کمزور اور برے اور سازشی, اور پھر اس کے بعد یہ بھی دکھایا جاتا ہے کہ وہ پھر پکڑے بھی جا رہے ہیں اور مارے بھی کھا رہے ہیں. بالکل. تو یہ میڈیا تو بہت زیادہ ذہن سازی کرتا ہے نا. بالکل. تو یہ باقاعدہ ذہن سازی ایسے جو چینلز ہیں جیسے پیغام ٹی وی ہے اور جو اسلامک چینلز ہیں, یا جو اچھی ورژن دے رہے ہیں اور اچھا ایجوکیٹ کر رہے ہیں بچوں کو, اور ان کو اس کو بھی پروموٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک طریقہ ہونا چاہیے کہ ہم ایک سے دوسرے کو بائی ورڈ آف ماؤتھ لوگوں کو بتائیں کہ ان چینلز کو اپروچ کریں, دیکھیں ان کے اوتھینٹک پروگرام سے فائدہ حاصل کریں, کچھ تو سیکھیں اپنے دین کے بارے میں. بالکل بالکل, اتنا تو حق بنتا ہے نا. صحیح, بالکل صحیح. جس رب نے ہمیں بھیجا اس رب کے دیے ہوئے وقت میں سے کچھ وقت تو لگا لیں اس کے اوپر. بالکل, جزاک اللہ خیر, بہت بہت شکریہ. ایک حدیث کے اوپر میں بات کو ختم کروں گی آج, جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا, کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیہ. تو میں سے ہر شخص رائی ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو اپنے پیاروں پہ نظر رکھیں, اپنے پیاروں کے لیے دعا کریں, اور اللہ تعالیٰ سے وہ مانگیں جو ہماری دنیا اور آخرت کے لیے بہترین ہو. اجازت چاہوں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.